قسم ہے اس قسام ازل کی جس نے اپنے محبوب طالب اور مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پرنور کے لیے جیسے اعلیٰ قبیلے اور اعلیٰ خاندان کا انتخاب فرمایا، ویسے ہی پروان چڑھانے کے لیے حلم و سعادت کے گہوارے قبیلہ بنو سعد کو اپنی نگاہ رحمت سے نوازا۔ یوں اس قبیلے کی سوئی ہوئی تقدیر بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سب سے پہلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ پھر چند دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ حضرت سویبہ ابو لہب کی کنیز تھیں، جنہیں ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ کیا شان رحمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں قدم رکھنا ہی تھا کہ غلاموں کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ اس دوران حضرت عبد المطلب کے فرزند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ یوں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبہ کا ہمیشہ ادب و احترام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تب بھی وہاں سے لباس اور دیگر ضروری سامان ان کے لیے بھیجا کرتے۔ فتح خیبر کے بعد حضرت سویبہ کا وصال ہو گیا۔ الوفا صفحہ 138۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے کا نام مسروح تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بن گیا۔ حضرت علامہ خطیب اور حضرت علامہ ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ کرتے چاند جھک جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح کی آواز سنتا تھا۔ حصائص کبریٰ صفحہ 133۔ حضرت سویبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ مختصر سیرت الرسول صفحہ 34۔ حضرت حلیمہ کے والد کا نام تھا ابو ذؤیب عبداللہ بن حارث بن مجنہ، اور آپ کے شوہر تھے حارث بن عبد العزیٰ بن رفاع۔ آپ کی اولاد میں شامل تھے عبداللہ، انیسہ اور خدامہ یعنی شیمہ۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن تھے۔ الوفا صفحہ 139۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں بنو سعد بن ابی بکر کی عورتوں کے ساتھ مکہ آئی۔ اس وقت شدید خشک سالی تھی اور ہم سب شیر خوار بچوں کی تلاش میں تھے۔ میں ایک کمزور اور لاغر گدھے پر سوار تھی۔ اس کا رنگ سبزی مائل تھا اور وہ باقی سواریوں سے پیچھے رہ جاتا۔ ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رات بھر ہم نہ سو سکے کیونکہ میرے پستانوں میں بھی دودھ نہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، خدا کی قسم کوئی ایسی عورت نہ تھی جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لایا گیا ہو، لیکن سب نے انکار کر دیا کیونکہ وہ یتیم تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قبول نہ فرما رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک مفلوق الحال عورت یعنی حضرت حلیمہ آنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میرے دل کو برا لگا کہ سب عورتیں تو بچوں کو لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کی ملاقات حضرت حلیمہ سے ہوئی تو تعارف ہوا۔ وہ خوش ہوئے اور فرمایا،
वाह, साद और हिल्म, इन्हीं दो खूबियों में ज़माने भर की भलाई और इज्जत है। क्या तुम इस यतीम को अपना लोगी? अल्लाहु अकबर। ये वो लम्हा था जब कुदरत ने फैसला कर लिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के आगोश मोहब्बत में सोना है। हज़रत हलीमा बयान करती हैं, मैं हज़रत आमिना के घर पहुंची। उन्होंने मुझे खुशामदेद कहा और उस कमरे में ले गईं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद दूध की मानंद कपड़े में लिपटे हुए थे। कस्तूरी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। आपके नीचे सब्ज रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था और आप पीठ के बल आराम फरमा रहे थे। आप इतने हसीन और जमील लग रहे थे कि मैं आपको जगाने में हिचकिचा रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब जाकर हाथ सीने पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और अपनी आंखें खोलकर मुझे देखने लगे। उस लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ऐसा नूर निकला जो आसमानों तक फैल गया। मैंने आपकी आंखों को बोसा दिया और दूध पिलाना शुरू किया। आपने एक ही पस्तान से दूध पिया, दूसरे से इनकार कर दिया। यही अदलो इंसाफ की पहली तालीम थी कि अपने रज़ाई भाई का भी हक महफूज रखा। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के पास लाई। मेरे शौहर ने ऊँटनी को देखा, उसके थन दूध से भरे हुए थे। हमने सैर होकर पिया और उस रात सुकून की नींद सोए। मेरे शौहर ने कहा, ऐ हलीमा, खुदा की कसम, ये बच्चा बहुत मुबारक है। क्या तुमने महसूस नहीं किया, जिस दिन से हमने ये बच्चा लिया है हमारी रातें सुकून और बरकत से गुजरने लगी हैं। अनवारे मोहम्मदिया सफ़ा 45, खसाइस कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 124। कबीला बनु साद में आमद। कबीला बनु साद बिन अबी बकर बनु हवाजिन की एक शाख था। ये कबीला अपनी अरबी ज़बान, फसाहत व बलागत और शुजात में लाजवाब माना जाता था। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज़्यादा फसीह कोई नहीं देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यमनऊनी व अना मिन कुरैशिन व उर्दिअतु फ़ी बनी सादिन। मुझे फसीह होने से क्या चीज़ रोक सकती है, जबकि मैं कुरैश में पैदा हुआ हूँ और मेरा ज़माना रज़ात कबीला बनु साद में गुजरा है। अहले कुरैश में ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को सहराई दाइयों के सुपुर्द कर देते थे ताकि उनके बच्चे सहराई ज़िंदगी में परवान चढ़ें और शहरों की नरमी और आराम तलबी से बचे रहें। इसके 3 बड़े फ़ायदे समझे जाते थे। एक, बच्चे फसाहत व बलागत में बेमिसाल हो जाते। दूसरा, औरतें घरेलू कामकाज और मेहमान नवाजी के लिए फारिग होती। तीसरा, बच्चे जफाकश, बहादुर और घुड़सवारी और नेज़ाबाजी में माहिर होते। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्द कहस्तानी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैंने आमिना से रुखसत ली और आपको अपनी गोद में लिया तो मेरी कमज़ोर और लागर सवारी सब सवारियों से आगे निकल गई। वो सब हैरान रह गईं। अनवारे मोहम्मदिया सफ़ा 46। इमाम अली कारी लगते हैं कि हज़रत हलीमा बयान करती हैं, मेरी सवारी ने 3 मरतबा काबे की तरफ सजदा किया, फिर आसमान की तरफ सर उठाया और तेज़ी से चल पड़ी। औरतें हैरत से कहने लगीं, ए अबू ज़ुऐब की बेटी, क्या ये वही कमज़ोर सवारी है जिस पर तुम हमारे साथ आई थीं? आज ये सब पर सबकत ले गई। हज़रत हलीमा कहती हैं, मैंने कहा, हाँ, खुदा की कसम ये वही सवारी है, लेकिन इसकी शान तो बदल गई है। फिर मेरी सवारी बोली, हाँ, मेरी शान है कि अल्लाह ने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। मेरी कमर पर वो सवार है जो तमाम नबियों से अफजल है, जो रसूलों के सरदार हैं, अव्वलीन व आखिरीन के इमाम हैं और रब्बुल आलमीन के महबूब हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, हमारे कबीले में उस वक्त से खुशहाली आ गई। हमारी बकरियां दिन भर चराकर शाम को लौटती तो उनके पेट भरे होते।
حالانکہ دوسرے قبیلے کی بکریاں بھوکی واپس آتیں اور ان کے تھن خالی رہتے۔ المورد الروی صفحہ 344۔ اس برکت سے ہمارے مویشی بڑھ گئے اور قبیلے میں عزت و عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لقد بلغت بالحاشمہ حلیمتاً مقاماً علا فی ذروۃ العز والمجد۔ مصطفیٰ کے دم سے حضرت حلیمہ نے وہ مقام پایا جو عزت و عظمت کی بلند چوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں بس ایک منٹ رکیے، آپ نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت کس طرح قبیلہ بنو سعد نے گزرا۔ یہ قبیلہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پروان چڑھانے کے لیے اپنی رحمت بھری نگاہ سے نوازا۔ دوستوں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت سویبہ ابو لہب کی آزاد کنیز، اور بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ دوستوں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہم ایک کمزور اور لاغر سواری پر آئے، لیکن اللہ کی برکت سے یہ سواری سب پر سبقت لے گئی۔ دوستوں یہی نہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارے قبیلے میں خوشحالی آ گئی، بکریاں تھن سے بھری ہوتی اور عزت و عظمت میں اضافہ ہوا۔ دوستوں آپ نے یہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمزور سواری نے سب پر سبقت حاصل کی اور قبیلہ بنو سعد کے گھر خوشحالی آ گئی۔ یہی معجزہ مصطفیٰ کی عظمت اور رحمت کی پہلی جھلک تھی۔ دوستو آپ یہ سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام طفولت میں کیا معجزہ ہوا جو ہر دل کو حیران کر دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ دو سفید پوش شخص آئے، حضور کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ کے پیٹ کو چاک کیا۔ دوستو یہ سن کر حضرت حلیمہ اور والدین دوڑ کر آئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب دو آدمی آئے، انہوں نے میرے پیٹ سے کوئی چیز نکالی اور پھر سب کچھ پہلے جیسا درست کر دیا۔ دوستوں اب آپ یہ سنیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو شیطانی اثرات سے کیسے پاک فرما۔ دوستو یہ تو شروعات تھی، آگے آپ یہ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اور بھی حیرت انگیز واقعات جو ہر دل کو منور کر دیں گے۔ آئیے حسن صاحب سے جانتے ہیں۔ جی حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا۔ ریوڑ کی ایک بکری آگے آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، پھر آپ کے سر انور کو بوسہ دیا اور واپس ریوڑ میں جا ملی۔ سیرت نبویہ دہلان صفحہ 57۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں نجاست نہیں کی۔ آپ کا دہان مبارک ہمیشہ غیب سے پاک و صاف ہو جاتا۔ جب بھی سطر کھلتا تو خود حرکت کرتے یا غیب سے ڈھانپ دیا جاتا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 33۔ قبیلہ بنو سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکتوں سے دن بدن مالا مال ہوتا رہا۔ مریض شفا پاتے، جانور تندرست ہو جاتے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو جھولتے۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ آنے والے زمانے کا سردار اور اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ نے یہ کلمات فرمائے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صرف 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے والے لڑکے ہو گئے تھے۔ خصوصیات کبریٰ 1/135۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو ان سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ روایت کرتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام فرما تھے، ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ آپ پر سایہ فگن رہتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرتے وہ بادل بھی وہیں ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بادل بھی ساتھ چلنے لگتا۔ انوار محمدیہ صفحہ 37۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے جتنا دوسرے بچے ایک مہینے میں بڑھتے، اور ایک مہینے میں اتنے بڑھ جاتے جتنا دوسرے بچے پورے سال میں بڑھا کرتے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تو باقی بچوں کے برعکس نہایت مضبوط اور توانا ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما نہایت محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ دعا کی، یا رب اذا اعطیتہ فابقہ واعلہ الی العلا وارفعہ وادحض اعداء العدا بحقہ وزدت بحقہ بحقہ بحقہ۔ ترجمہ: اے اللہ، جب تو نے یہ بچہ مجھے عطا کیا ہے تو اس کو سلامت رکھ، اس کو بلند مرتبہ عطا فرما اور ترقی نصیب فرما، باطل دشمنوں کو اس کے صدقے سے مٹا دے۔ میں دعا میں اضافہ کرتی ہوں، اس کے حق کے صدقے سے، اس کے حق کے صدقے سے، اس کے حق کے صدقے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سنایا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں، اے اللہ، میرے برادر مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں انہیں جوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں انہیں اپنی قوم کا تاجدار دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر دے اور ان کو دائمی عزت و عظمت عطا فرما۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہر چھٹے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آتیں تاکہ والدہ ماجدہ اور دیگر اقربا کو ملاقات کرا سکیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیں، لیکن جداری کا تصور ہی حضرت حلیمہ کے لیے نہایت سخت اور دکھ بھرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے فرزند گرامی کو کچھ عرصے کے لیے مزید ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی صاف اور پاکیزہ ہوا اس کے لیے بہت مفید ہے، جبکہ مکہ کی مسموم فضا اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ اصرار دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پھر اپنا دل بند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو عطا فرما دیا۔